قال الله سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وقال الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سعى على عياله ففي سبيل الله ومن طلب الدنيا في عفاف كان في درجة الشهداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حلالا مرائيا مفاخرا مكاثرا لقي الله وهو علیہ غضبان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کی یہ مجلس کوئی بیان یا تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس اس لیے ہے کہ ہم ایک فکر کریں، ہم ایک سوچیں اور غور کریں اور پھر اس کا حل تلاش کر لیں کہ آج ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ بنیادی طور پر غور و فکر کرنے کی مجلس ہے، حل کو تلاش کرنے کی مجلس ہے اور وجوہات کو تلاش کرنے کی مجلس ہے کہ ہم آج زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے دین کو زندہ نہیں کر پا رہے اور بہت سارے زندگی کے ایسے حصے ہیں جہاں پر ہم دین سے محروم ہیں اور دین سے محروم ہونے کی وجہ سے ہمیں ان شعبوں میں نقصان ہو رہا ہے اور آج مسلمان اتنے نقصانات میں دوچار ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے مسلمان کبھی اتنی تکلیف، مصیبت اور نقصانات سے دوچار نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سوچیں گے، وجہ کو ڈھونڈیں گے، وجہ کو حل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس کا حل بھی عطا کرے گا، اللہ تعالی ہماری تکلیفوں کو بھی دور کر دے گا، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو حل کرے گا، اللہ تعالی دین کو زندہ کر دے گا اور دنیا میں بھی سرخ رو کر دے گا اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی سرخ رو ہو جائے گی۔ اس میں بنیادی طور پر 3-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت مہربان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان اور رحیم کوئی نہیں ہے، ہم سب جانتے بھی ہیں، ہم سب اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر کام کو کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ سے زیادہ ہمارے لیے رحمان اور رحیم کوئی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آتا ہے کہ ایک ماں جو کتنا بچوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، ان کے لیے سراپا رحمت اور مہربان ہوتی ہے، اور ماں بچوں کے لیے قربانی دینے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اتنی عظیم ذات، اتنی مہربان ذات اور اتنے احسانات اس نے ہمارے اوپر کیے ہیں کہ ہم اس کو گنتی اور شمار میں لائیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو تم اس کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ اب ایسی رحیم و کریم ذات نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وہ سراپا ہمارے لیے کامیابی والے احکامات ہیں، ہدایت کے احکامات ہیں، اس سے ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ لیکن عملاً کیا ہوتا ہے کہ ایک تاجر بھائی تجارت کر رہا ہے، اب اللہ کا آواز دینے والا منادی کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف،
لیکن وہ تاجر بھائی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے تھوڑا سا سامان اور بیچ لیا تو میرا فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ اب نماز میں اللہ اس کا فائدہ اور کامیابی بتا رہا ہے، لیکن اس کی دماغ، اس کا عقل اور اس کی فہم اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم سامان تھوڑا سا زیادہ بیچ لو گے تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے تجارت کرنے میں اور کاروبار کرنے میں فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھنے میں فائدہ ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صفات کے اندر کامل اور مکمل ہے، لہٰذا اللہ کے فیصلے بھی کامل اور مکمل ہوتے ہیں، اور انسان صفات کے اندر کمزور اور ضعیف ہیں، لہٰذا انسانوں کے فیصلے بھی کمزور اور ضعیف اور غلط ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز میں فائدہ ہے، یہ کہہ رہا ہے دکان چلانے میں فائدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، انسان بھی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جاننے، دیکھنے اور سننے میں اور ان صفات میں اور انسان کے جاننے، دیکھنے اور سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسان تو دیوار کے اس طرف نہیں دیکھ سکتا، انسان دور کی آواز کو نہیں سن سکتا، انسان پہاڑ سے ادھر کیا ہو رہا ہے انسان کو نہیں پتہ لگتا، اور اللہ تعالیٰ کو صرف دیوار کے ادھر یا دور کی آواز یا پہاڑ کے اس طرف نہیں، بلکہ ساری روئے زمین کے سارے ذروں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم سے خارج ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ کو علم اور ادراک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات بھی عظیم ہوتے ہیں، اس میں انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے اس کے اندر ضرور انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر کامیابی سمجھ میں نہ آئے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان احکامات میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، ناسمجھ ہے، اس کو اپنی کامیابی اور اپنے فائدے ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ لہٰذا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی انسان کی سمجھ اور اللہ کے احکامات کا ٹکراؤ آئے تو اپنی سمجھ کو چھوڑ دے، اور ایسی رحیم و کریم ذات کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لے، اور کہے کہ بالکل میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس نے جتنے احکامات میرے لیے اتارے ہیں اور جو نبی کے طریقے مجھے دیے ہیں اس میں یقیناً میری کامیابی ہے۔ تو یقین جانیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کل نہیں بلکہ آج ہی ہمارا دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو سکتا ہے۔ ہم خود اپنے دین کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہم اپنی عقل اور سمجھ سے جو بات سمجھ میں آتی ہیں اس کو تو کرتے ہیں، اور جو عقل میں نہ آئے، اللہ پر ایمان بالغیب، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کی بات کو ماننا، وہاں اپنے دماغ کو لڑانے لگتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے ہم نہیں مانتے، جو سمجھ میں آ جائے وہ ہم مان لیتے۔ اگر یہ چھوٹی سی غلط فہمی کو حل کیا جائے تو انشاءاللہ مسلمان آج اس کی زندگی میں تمام اللہ کے احکامات زندہ ہو سکتے ہیں اور نبی کے طریقے زندہ ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی سی یہ غلط فہمیاں ہیں، ان کے مذاکرے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کر کے قومیں جو ہیں وہ آگے نکل جاتی ہیں، اپنی مشکلات، اپنی تکالیف، اپنے بحرانوں پر قابو پا لیتی ہیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں، ترقی کر جاتی ہیں۔ اور یہ سارے مذاکروں کا مقصد آج صرف یہی ہے کہ ہم اپنی غلط فہمیوں کو دور کر کے اللہ کے دین کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمیں ایک غلط فہمی اور ہو گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ دور ہے، انسانوں نے ترقی کر لی ہے، چیزیں بنا لی ہیں، ہوائی جہاز بنا لیے، میزائل بنا لیے، موٹر سائیکل، موٹر کار بنا لی، بجلی اور پنکھے بنا لیے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں بنا لی ہیں، اور انسانیت نے ترقی کر لی ہے، اور ہم ترقی یافتہ دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور العیاذ باللہ 1400 سال پرانا جو دین ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں آیا تھا، اور اس زمانے میں لوگ اونٹ اور گھوڑے پر سفر کرتے تھے اور پتھر کے گھر بنا کر اس میں رہتے تھے، اور اس زمانے کے لیے تو اس دین میں کامیابی ہوگی۔ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں 1400 سال پرانا دین آج ہمیں نفع یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا،
یہ ایک تصور مسلمان کے ذہن میں آتا ہے. آپ ایسے نہیں ہوں گے لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں. ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اسلام پرانا دین ہے، اب ہم جدید دور میں داخل ہو. لیکن ہم سے غلطی ہوتی ہے بہت بڑی. 3 غلطیاں یہاں پر ہو رہی ہیں. پہلی غلطی تو یہ ہو رہی ہے کہ ترقی کسے کہتے ہیں ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ. ترقی کہتے ہیں کسی چیز کو اچھا کرنا. اگر ہم سامان اور چیزوں کو اچھا کریں گے تو چیزیں ترقی یافتہ ہو جائیں گی. اگر ہم انسانوں کو اچھا کریں گے تو انسان ترقی یافتہ ہو جائے گا. ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ ہم نے چیزوں کو اچھا بنا لیا ہے اور نام یہ لگا دیا کہ انسانوں نے ترقی کر لی. بھائی جس کو اچھا بنایا وہ ترقی یافتہ ہوگا. چیزیں اچھی بنائیں، چیزیں ترقی یافتہ ہو گئیں. انسانوں کو اچھا بنایا، انسان ترقی یافتہ ہو گیا. ہم پہلے سائیکل پہ سفر کرتے تھے، اب ہم نے موٹر سائیکل بنا لی. سائیکل کے اندر انجن لگایا، اس کے ٹائر موٹے کیے، اس کا ہینڈل موٹا کر لیا، اس میں بتیاں لگا لیں وغیرہ وغیرہ، اور ٹینکی لگا لی، موٹر سائیکل بنا لی. تو کیا کہا جائے گا کہ سائیکل نے ترقی کر کے موٹر سائیکل کی شکل اختیار کر لی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس سائیکل پر بیٹھنے والا موٹر سائیکل پر بیٹھنے والے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ تو وہی ہے جو سائیکل پہ بیٹھتا تھا، آج موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے. تو چیزوں کے بنانے سے چیزوں کی ترقی ہوتی ہے، انسانوں کی ترقی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کی ترقی کیسے ہوتی ہے. انسانوں کی ترقی 2 طرح سے ہو سکتی ہے. اس کے جسمانی لحاظ سے کوئی اچھائی آ جائے یا اس کی صفات کے لحاظ سے کوئی اچھائی آ جائے. مثلا انسان کے 2 آنکھیں آگے لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں پیچھے بھی پیدا کر دے تو ہم مان لیں گے یہ انسان ترقی یافتہ ہو گیا. یہ آگے سے بھی دیکھے گا، پیچھے سے بھی دیکھے گا، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا. انسان کے 2 کان ہیں، 4 کان ہو جائیں، ہم مان لیں گے ہاں یہ ترقی یافتہ ہو گیا، یہ زیادہ سنے گا. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. اسی طرح سے انسان کا ایک دماغ سر میں ہے، اللہ تعالیٰ ایک دماغ سینے میں بھی مثلا پیدا کر دے، ہم مان لیں گے ہاں یہ زیادہ ذہین، زیادہ سمجھدار، زیادہ عقل مند ہو گیا. لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. ترقی یافتہ کیسے ہو گیا انسان جب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ اچھا چلو جی، یہ پہلا انسان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہادر ہو گیا، پہلے سے زیادہ شجاع ہو گیا، پہلے سے زیادہ ہمت والا ہو گیا، پہلے سے زیادہ اس کا تقوی زیادہ ہو گیا، اس کا توکل اللہ پہ زیادہ ہو گیا، اس کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو گیا، صفات میں اضافہ ہو گیا. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. ہمارے بڑے ہم سے زیادہ ترقی والے تھے، ہمارے بڑے ہم سے زیادہ حوصلے والے تھے، ہمارے بڑے ہم سے زیادہ ہمت والے تھے، ہم سے زیادہ شجاع ہوتے تھے، ہم سے زیادہ بہادر ہوتے تھے، اور ہم کمزور ہوئے اپنے بڑوں کے اعتبار سے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ جی ہم ترقی یافتہ دور میں داخل ہیں. کمزور ہوئے ہیں، ہم ترقی یافتہ نہیں ہوئے. چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دین کا علم عطا کیا اور ہمیں اسلام کی دولت عطا کی، اس اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عالم الغیب علام الغیوب، غیب کی ساری باتوں کو جاننے والی ذات. قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اور جتنی چیزیں بنا لیں گے، ان سب کے حالات اللہ تعالیٰ کو 1400 سال پہلے معلوم تھے، آج بھی معلوم ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی ایسی سواریاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جس کا تم کو علم بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک کیا کچھ چیزیں وجود میں لائے گا اور کیا انسان چیزیں بنا لیں گے، سب کا اللہ کو علم تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا علم اور ایسی تعلیمات عطا کی ہیں جو قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسانوں کی ضروریات کو پوری کرنے کی اپنے اندر ضمانت اور گارنٹی رکھتی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ہمارا دین مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تمام انسانوں کی تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر علم کی شکل میں ہمیں اس کا علم عطا کیا ہے. اور کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جس کے علم کی انسان کو ضرورت ہو، ایسا نہیں ہے جو ہمارے دین میں اللہ نے ہمیں عطا نہ کیا.
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب اسی زندگی کے طریقے میں، اسلام میں تمہارے لیے کامیابی ہے، میں نے اس کو پسند کر لیا ہے، اس سے ہٹ کر اب کسی اور طریقے میں انسان کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی اور طریقے میں انسان کی کامیابی ہوتی تو اللہ تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقے عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی طریقہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر کامیابی اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر کسی بھی کام کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو اگر ہم کریں گے تو کبھی ہم اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر کامیابی نہیں رکھی۔ ایک غلط فہمی اور ہے ہمارے اندر، جیسے مفتی آصف صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اپنی زندگی کے دو حصے کر دیے، ایک کا نام رکھا ہے دینداری، ایک کا نام رکھا ہے دنیا داری۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقات خیرات کرنا، نفلیں پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ تو دینداری ہے، اور تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ دنیا کا کام ہے، دنیا داری ہے۔ ملازمت کرنا، یہ دنیا داری ہے۔ اسی طرح سے کاشتکاری کرنا، ڈاکٹری اور علاج معالجہ کرنا، یہ دنیا کا کام ہے۔ گھریلو زندگی، شادی بیاہ، بیوی بچوں کو پالنا، یہ دنیا کا کام، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ دین کا کام ہے۔ یہ مسلمان نے اتنی بڑی غلطی کی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور جب میں اپنے آپ کو دنیا دار سمجھتا ہوں تو اس کا علم بھی نہیں سیکھتا، کیونکہ دنیا کے کام کا علم تو اللہ اور اللہ کے رسول نہیں سکھاتا۔ جب میں اپنے آپ کو دنیا دار سمجھتا ہوں، علماء کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا۔ علماء کے پاس تو دنیا کے کوئی کام کا علم نہیں ہے، ان کے پاس تو دین کے کام کا علم ہے، اور ہم نے سارا دین جو ہے صرف نماز روزے حج زکوٰۃ کے اندر روک دیا ہے، باقی زندگی کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ تصور ہم نے بنا لیا۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ مسلمان کی تو زندگی کا ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اور ہر دقیقہ اور ہر ثانیہ دین ہوتا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ دین نہ ہو اور دنیا کا کام ہو۔ ہمارے دین میں تو پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، استنجا کرنا اور اس طرح کے غلیظ اور کم درجے کے کام بھی دین بن جاتے ہیں، بشرطے کہ اس کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق ہم کرنے والے بن جائیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کام دین بن جاتے ہیں، تو اتنا بڑا کام تجارت کا شعبہ اور ملازمت کا شعبہ اور علاج معالجے کا شعبہ اور زراعت اور کاشتکاری کا شعبہ اور ہماری گھریلو زندگی اور زندگی کا نظام، یہ دنیا داری ہو، اور چھوٹے چھوٹے کام جو ہے یہ دین بن جائیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر کام کو دین بنانے کی توفیق دی ہے، بشرطے کہ اس کام کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے طریقے دیے ہیں، سنن الہدا، ہدایت کے طریقے دیے ہیں کہ اس سے بہتر طریقے دنیا میں کسی انسانیت یا کسی قوم یا کسی مذہب والے کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ وہ سارے طریقے اللہ نے آسمانوں سے اتارے ہیں۔ ہر کام کو کرنے کا طریقہ اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اور اس طریقے کے مطابق اس کام کو کرنے سے وہ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، اجر بھی ملتا ہے، سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بن جاتا ہے، اور اتنا بابرکت وہ کام ہو جاتا ہے کہ جس کا ہم اندازہ اور تصور نہیں کر سکتے۔ آج مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں، بازاروں میں ہم نے چکر لگایا، مسلمانوں کے حالات دیکھے، ہمارے تاجر بھائی تجارت کیسے کرتے ہیں، ان کی صورتحال ساری جمع کی، ایسے ہی دفتروں میں گئے، ملازم بھائیوں کو ملے، ایسے ہی دکانوں میں ملازم بھائیوں کو ملے، فیکٹریوں میں ملے، کھیتوں میں جا کر مسلمانوں کے حالات دیکھے تو حیران ہو گئے۔ دو باتیں واضح طور پر نظر آئیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان آج جتنی تکلیف میں ہے، جتنی مصیبت میں ہے،
جتنی پریشانی میں ہے اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی مسلمان اتنا مصیبت اور آفت میں گرفتار نہیں ہوا اور اتنا تکلیفوں میں مبتلا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ ان کی تکلیفیں کیا ہیں، ان تکلیفوں کو جمع کیا، ان کی وجوہات نکالی تو پتہ یہ لگا ہر تکلیف کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پر مسلمان نے اللہ کے حکم کو توڑا اور اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ اگر وہاں پر ہم اللہ کے احکامات کو زندہ کر لیں اور نبی کے طریقے کو وہاں زندہ کر لیں، ہماری تکلیفیں آج ہی رفو چکر ہو جائیں گی، ہماری مصیبتیں آج ہی ختم ہو جائیں گی، بلکہ ہم دنیا کے شاید ترقی یافتہ انسان بن جائیں گے اور قوم بن جائیں گے، اور پھر ساری دنیا کو ہم دکھائیں گے کہ دیکھو ہم لوگ مصیبتوں سے کیسے نکل گئے، ہمارا دین اتنا اونچا ہے جس نے ہمیں تمام کی تمام مصیبتوں سے نکال کر کامیابی کی شاہراہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں میں تاجر ہوں، میں دنیا دار ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ نبیوں کا، صدیقین اور شہداء کا ساتھی ہوگا اور ان کے ساتھ یہ اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کیا دنیا دار کا نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا؟ ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم تو نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعى علی عیالہ ففی سبیل اللہ، جو انسان، جو مسلمان اپنے بچوں کے لیے، ضروریات کے لیے کمائی کرتا ہے اور اس کے لیے سعی کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا فِي عَفَافٍ، جو پاکیزگی کے ساتھ دنیا کی ضروریات کے لیے کماتے ہیں، فَهُوَ فِي دَرَجَةِ الشُّهَدَاء، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا درجہ عطا کرتا ہے۔ کیا دنیا دار شہید ہوگا؟ کیا دنیا دار جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا؟ ہم دنیا دار نہیں ہیں۔ اس تصور نے مسلمان کو اتنا نقصان دیا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا دار سمجھ کر اس نے اپنا درجہ بھی کم کر دیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول اس کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اس نے دنیا دار اپنے آپ کو سمجھ کر دین سے محرومی اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیندار بناتے ہیں اور دین کی دولت اس کے لیے اللہ نے عطا کی ہے۔ آج سے ہم اس بات سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، ہم دنیا دار بالکل نہیں ہیں، ہم دیندار ہیں، اور دیندار آج تک جو ہم نے اپنے آپ کو دنیا دار سمجھا، یہ غلطی کی، اس پہ ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور کل سے اور آج سے یہ یقین کریں گے کہ ہم دیندار ہیں اور ہر کام کو دین کے مطابق کرنے والے بنیں گے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو ان علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جن سے آج تک ہم محروم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایسا کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے تاجروں سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ظہر کی نماز کے بعد آپ کے معمولات میں ملتا ہے بازار تشریف لے جاتے تھے اور تجارت اور کاروبار کرنے کا وہ طریقہ سکھاتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ عصر کے بعد آپ علیہ السلام تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے، ان کے حال احوال لیتے تھے اور ان کو گھریلو زندگی کا علم اور دین سکھاتے تھے۔ مغرب کے بعد آپ علیہ السلام اس گھر میں تشریف لے جاتے تھے جس گھر میں رات کو قیام فرمانا ہوتا تھا۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، لیکن شاید یہ نہ سنا ہو کہ رسول پاک علیہ السلام نے بازار بھی بنایا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کرام یہودیوں کے بازار میں کام کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہاں کام نہیں کرنا، اور فرمایا ابغوا لی سوقا، میرے لیے بازار کی جگہ تلاش کرو۔ اللہ کے نبی بازار کی جگہ تلاش کر، اگر یہ کام دنیا کا کام ہوتا تو کبھی اللہ کے نبی بازار کی جگہ نہ تلاش کرتے۔ انبیاء تو دنیا کے کام کے لیے نہیں ہوتے۔ بازار بنانا، بازار میں کام کرنا، خرید اور فروخت، تجارت کو، سب کے اندر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کو زندہ کر کے ہم ان سب کاموں کو دین بنا سکتے ہیں اور باعث اجر و ثواب بنا سکتے ہیں۔ پھر ایک آدمی مدینے سے باہر بازار میں گئے، ایک جگہ ڈھونڈی،
آپ علیہ السلام کو وہ جگہ پسند نہیں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے اور بازار کی جگہ تلاش کرتے رہے۔ ایک جگہ جا کر آپ نے فرمایا، ایک گھوڑوں کا پرانا بازار تھا، سوق الخیل القدیم، گھوڑوں کا پرانا بازار۔ آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا ھذا سوقکم، یہ جگہ آج کے بعد سے تمہارا بازار ہے، ولا یضرب علیہ الخراج، اس پر کبھی بھی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ یہودیوں نے کہا کہ محمد علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے لیے، صحابہ کے لیے ایسی اعلیٰ اور بہترین جگہ بازار کے لیے تلاش کی ہے کہ ہمارے ذہن میں بھی کبھی اس سے اچھی جگہ نہیں آ سکتی ہے۔ انبیاء کرام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہر معاشیات، بلکہ معاشیات کے ماہرین کے امام، اتنی عظیم جگہ تلاش کر دی صحابہ کو خرید اور فروخت کے لیے کہ اس زمانے کے ماہرین معاشیات کو بھی وہ جگہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام خود بازار تشریف لے جاتے، ظہر کے بعد روزانہ معمول تھا، اور جا کر صحابہ کرام کو تجارت اور کاروبار کرنے کا طریقہ سکھاتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی نے کھجوروں کا ڈھیر لگایا اور بیچنے کے لیے رکھی ہیں اس بازار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے خراب کھجوریں نیچے چھپائی ہیں، اچھی اچھی کھجوریں اوپر رکھ دی ہیں، جیسے آج ہمارے بازاروں میں ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے ہمیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کھجوروں کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر آپ علیہ السلام نے خراب کھجوریں نیچے سے باہر نکالی، اور اس کے بعد فرمایا یا صاحب الطعام ہلا جعلت فوق الطعام، ارے کھجوروں والے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ خراب کھجوریں تم اوپر رکھتے، اچھی کھجوریں نیچے رکھتے، تاکہ لوگوں کو تمہارے سامان کی صحیح صورتحال واضح ہو جاتی۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، میری تو ساری کھجوریں اچھی تھیں، اصابہ البلل، رات بارش ہوئی، اوپر کی کھجوریں گیلی ہو کر خراب ہو گئیں، میں نے وہ خراب کھجوریں اٹھائیں اور نیچے ڈال دیں، اور نیچے سے اچھی اچھی کھجوریں نکال کر اوپر ڈال دیں تاکہ ان کے ساتھ یہ بھی بک جائیں۔ میں نے اپنی طرف سے سمجھداری کی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سمجھداری نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اور آپ کے فرمان کا مفہوم ہے من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، وہ ہمارے بازاروں میں کام نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا ہوا تھا، مرفوعاً منقول ہے آپ علیہ السلام سے، لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ، ہمارے بازار میں ایسا کوئی آدمی لین دین نہ کریں جس نے خرید اور فروخت اور تجارت کا علم حاصل نہ کیا ہو۔ اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں بھی رسول پاک علیہ السلام سے خرید اور فروخت کا علم سیکھتے تھے، اور بازار میں بھی آپ علیہ السلام سے سیکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت اور کاروبار کا وہ علم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، اور اس علم سے آراستہ کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اور اس سے بہتر علم دنیا میں کسی انسانیت یا کسی قوم یا کسی مذہب والے کے پاس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کے جو موجودہ علوم ہیں وہ انسانوں نے بنائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ علوم عطا کیے ہیں جو اللہ نے آسمانوں سے اتارے ہیں۔ جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اسی اللہ نے اس انسان کو تجارت اور کاروبار کرنے کا علم بھی عطا کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام پھر صحابہ کرام کو علم سکھا رہے تھے تجارت کا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو البیعان بالخیار، بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے، ما لم یتفرقا، چاہے وہ سودا کریں یا نہ کریں جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں۔ جدا ہونے سے پہلے تک اگر انہوں نے سودا کر لیا تو وہ سودا مانا جائے گا، اگر انہوں نے سودا نہیں کیا اور بیچ میں چھوڑ دیا تو وہ سودا شمار نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے ان کو کاروبار میں برکت حاصل کرنے کا اصول اور طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان بینا و صدقا، اگر وہ بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں نے بات کو کھول کھول کے رکھا اور سچ بولا، یہ دو کام کیے، بوری کا لہما فی بیعہما، ان کی خرید اور فروخت میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جائے گی۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر وہ جھوٹ بولا انہوں نے اور بات کو چھپایا،
محقت البرکت عن بیعہما، ان کی خرید اور فروخت سے اللہ تعالیٰ برکت کو مٹا دے گا۔ اب ایسے ایسے اصول کاروبار میں کیسے برکت ہوتی ہے؟ اب بے برکتی کے ساتھ ہم سارا دن کام کریں اور رات کو تھک بھی جائیں، مہینے کے آخر میں تھک بھی جائیں، پریشان بھی ہوں اور برکت بھی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام ایسے ایسے اصول بتاتے تھے کہ جس سے کاروبار میں برکتیں ہوتی تھیں، ترقیاں ہوتی تھیں، اور اتنے عظیم اصول بتائے کہ انسانیت آج تک تاریخ میں اس سے بہتر اصول اور آداب پیش نہیں کر سکی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک اصول اور بتایا۔ اب آج ہم تجارت کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، دو بھائی مل کر کام کریں، وہ دونوں پارٹنر ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ باپ اور بیٹا مل کر کام کرے، وہ پارٹنر ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ دو دوست مل کے کاروبار کریں تو وہ پارٹنر اور شریک ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ثالث الشریکین، دو پارٹنروں کا تیسرا پارٹنر، دو شریکوں کا تیسرا شریک خود اللہ تعالی ہوتا ہے، ما لم یخن احدہما الآخر، جب تک کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ ہم خیانت سے بچ کے اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا شریک بنا سکتے ہیں۔ جس کاروبار میں اللہ تعالیٰ شریک ہوگا، آپ تصور کریں اس کاروبار میں کبھی مشکلات پیش آئیں گی کیا؟ اس کاروبار میں کبھی تکلیف آئے گی؟ مشکلات اور تکلیفوں کو کہ مالک اور خالق اللہ تعالیٰ خود اس کاروبار میں شریک ہے، اور اس کاروبار میں کتنی ترقی ہوگی جو کاروبار جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود شریک ہو جائے گا۔ ایسے ایسے کاروباروں کو ترقی دینے اور کاروباروں کو کامیاب کرنے اور کاروباروں کو عظیم تر بنانے کے اصول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے۔ یقین جانیے آج تک دنیا میں کسی انسانیت کے پاس اس سے بہتر اصول اور آداب نہیں ہے اور نہ ہو سکتے، بلکہ قیامت تک کوئی انسانیت اس سے بہتر اصول اور آداب نہیں لا سکتی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے برابر آج تک کوئی آیت تیار نہیں ہو سکی، تو ان آیتوں میں موجود جو علوم ہیں ان کے برابر علم دنیا میں کون تیار کر سکے؟ بلکہ بعض صحابہ کرام کے تجارت کے واقعات جمع کیے ہم لوگوں نے لاہور میں، کچھ علماء نے مل کر، کچھ پروفیسر حضرات نے صحابہ کرام کی تجارت کے واقعات کا انگریزی میں ترجمہ کیا، اور اپنے ہم سبق ساتھی باہر ملک کی یونیورسٹیوں میں جو پڑھاتے ہیں وہاں اپنے ہم سبق جو پروفیسر تھے ان کو بھیجے کہ یہ بھی ایک نظام تجارت ہے، یہ بھی ایک معاشیات اور اقتصادیات کی ترتیب ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمارے صحابہ کو سکھائی تھی۔ وہ غیر مسلم پروفیسر حضرات نے جب صحابہ کے وہ واقعات سنے اور پڑھے اور دیکھے، انہوں نے بھی برملا یہ کہا کہ آج تک ہم نے بھی ایسا بہترین نظام معاشیات نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا انسانوں کا بنایا ہوا برابر تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام صحابہ کو تجارت کے ایسے بہترین اصول، آداب اور صفات سکھاتے تھے۔ ہم نے تقریباً جب جمع کی 82 کے قریب ایسی صفات ہمیں ملی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تاجروں کو سکھائی تھیں۔ آج اگر وہ صفات ہمارے تاجروں کے اندر آ جائیں، ہم علماء سے پڑھیں اور سیکھیں اور اپنی تجارت میں عمل کریں، تو آپ یقین جانیے آپ حضرات دنیا کے سب سے عظیم اور اعلیٰ اور بہترین تاجر بن جائیں گے۔ آپ سے بہتر تاجر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور بلکہ ایسے عظیم بن جائیں گے کہ لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے والے بن جائیں گے۔ دنیا میں آج بھی 42 ملک ایسے ہیں جن کے اندر صحابہ کرام اور ان کے اولادیں اور تابعین اور تبع تابعین حضرات نے تجارت کے لیے گئے، اور تجارت کے ذریعہ سے اللہ نے وہاں اسلام کو پھیلایا اور مسلمان کو وہاں لڑنے کی نوبت پیش نہیں آئی۔ ایسی عظیم صفات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو صحابہ کرام کو کہ تم کاروبار کرتے ہو، یا معاشرت تجار، ارے تاجروں میری بات سنو، فرفعوا اعناقهم، سب نے گردنیں اوپر کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو
تاجر قیامت کے دن فاجر بن کر اٹھایا جائے گا، تاجر قیامت کے دن فاجر بن کر اٹھایا جائے گا۔ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کاروبار، تجارت، اس کے اندر لین دین کرنا اور زور لگانا، سامان بک جائے، چیز خرید لیں اور بیچیں، یہ عمل جو ہے تجارت کا، یہ اس کو فاجر بنا دیتا ہے۔ پھر آپ نے حل بتایا، اگر تم چاہتے ہو کہ فاجر نہ بنو قیامت والے دن تو طریقہ آپ نے بتایا۔ آپ نے فرمایا الا من اتقى، جو تاجر اپنی تجارت کے ساتھ تقوی کو شامل کر لے، اور وبر، نیکی کو شامل کر لے، وصدق، سچائی کو شامل کر لے، یہ تین صفات شامل کر لے، تقوی، سچائی اور نیکی، تو وہ تو قیامت کے دن فاجر ہونے سے بچ جائے گا، ورنہ تجارت انسان کو فاسق و فاجر بنا دیتی ہے، اور یہ تاجر قیامت والے دن فاسق و فاجر بن کر اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام ان کی تجارت کی خرابیاں، اس کی مشکلات، اس کی تکلیفوں کے حل بتاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ان الشیطان والاسم لیحضران فی بیعکم، شیطان اور گناہ دو چیزیں تمہاری خرید اور فروخت میں آ جاتی ہیں۔ شیطان بھی آ جاتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا، خرید و فروخت کے اندر، اور گناہ بھی تم سے ہو جاتے ہیں، گناہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فشوبوا بیعکم بالصدقہ، اپنی خرید اور فروخت کے ساتھ صدقے کو شامل کرتے جانا، اس صدقے کی برکت سے شیطان کی نحوست سے بھی تمہاری بچت ہوتی جائے گی، اور گناہ کی نحوست سے بھی تمہارے کاروبار کی بچت ہو جائے گی۔ ایسے ایسے اصول اور آداب، اور ایسے ایسے آپ علیہ السلام نے صفات بتائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، کہ جس کی برکت سے ان کے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے تھے، اور بڑے بڑی تجارتیں ہو گئیں، بڑے بڑے کاروبار صحابہ کرام کے ہو گئے۔ آج اگر ہم وہ سارے اصول اور آداب سیکھ لیں تو اللہ تعالی ہمارے کاروباروں میں اتنی برکتیں دے گا، اتنی ترقیاں دے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اسلام ترقی کا ذریعہ ہے، ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کس نے یہ بات غلط اڑا دی ہے کہ اسلام تو ترقی میں رکاوٹ ہے، علماء سے بچنا چاہیے، مفتیان کرام کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ ہمیں مسئلہ بتائیں گے، ہمارے کاروبار میں رکاوٹ آ جائے گی، ہمیں تو آزادی سے کام کرنا چاہیے، ہم نے مسئلہ پوچھ لیا ہم پابند ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو ایسے عظیم اصول ہیں کہ ان کو اگر اختیار کیا جائے اور تجارت اور کاروبار میں ان کو اپنایا جائے تو آپ حضرات دنیا کے سب سے عظیم اور اعلیٰ تاجر بن جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے اصول بتا دیے ہیں کہ ان کو اختیار کرنے سے آپ دنیا کے سب سے بہترین اور اعلیٰ تاجر بن جائیں گے۔ ہمارے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، ہم سارے مہینہ پریشان رہتے ہیں، میرے کاروبار میں نقصان نہ ہو، میں سامان بیچ رہا ہوں، خرید رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اصیب فیہا یمینا فاجرا او صفقتا خاسرا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کوئی جو ہے وہ ایسا جو ہے سودا کر لوں جس کے اندر مجھے جھوٹی قسم کھانی پڑے، یا میں ایسے جو ہے وہ سودا کر لوں جس کے اندر مجھے خسارہ یا گھاٹا ہو جائے۔ اب ایک تاجر بھائی خرید اور فروخت کر رہا ہے، سامان بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، اور زبان سے یہ دعا پڑھتا جاتا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اور اس کا اللہ پر یقین ہے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ ضرور پورا کرتا ہے، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اس کو نقصان کے سودوں سے بچا دیں گے، اور فائدے والے اور نفع والے سودے اس کے مقدر کرتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اتنی اس کے کاروبار میں برکت دے دیں گے کہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ ایسے ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، قافلہ لے کر بحرین جا رہے تھے، رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں بحرین تجارتی قافلہ لے کر جا رہا ہوں۔ آپ حضرات بھی کراچی جاتے ہیں، آپ حضرات بھی کوئٹہ جاتے ہوں گے، وہاں سے سامان خریدتے ہوں گے، آپ بھی صحابہ جیسے کام کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتایا، ارے جابر دیکھو، تم 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لینا، 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گا، تمہارے کاروبار میں برکت بھی دے گا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہم انشورنس کرائیں، ہم تکافل کرائیں، پتہ نہیں کیا کیا کرائیں،
ایک وہ ہے جو نبوی انشورنس ہے، نبوی تکافل ہے، ہم یہ دعائیں پڑھیں، ہم سورتیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام کی، ہمارے مال کی، ہمارے کاروبار کی حفاظت بھی کرے اور اس میں برکت بھی عطا کرے۔ ایسے عظیم اصول آپ حیران ہو جائیں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور آج ہماری زندگی، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہمارا سارا کچھ صحابہ کی ترتیب سے، نبی علیہ السلام کے طریقے اور ترتیب سے ہٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ 2-3 مثالیں صحابہ کی میں سناتا ہوں، ہمارے بازار کیسے ہیں، صحابہ کے بازار کیسے تھے، اور اسی سے پتہ لگ جائے گا۔ آج ہمارے بازار میں کیا ہوتا ہے، بیچنے والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قیمت میں بیچ کر زیادہ منافع اور فائدہ حاصل کر لوں، اور خریدنے والے کا جذبہ کیا ہوتا ہے کہ میں کم سے کم قیمت میں خرید کر میں اپنے پیسے بھی بچا لوں اور مجھے چیز بھی مل جائے، اور سارا دن اس پر دونوں کا زور لگتا ہے۔ بیچنے والا زیادہ قیمت میں بیچنے کی کوشش کرتا ہے، چائے بھی پلا دے گا، شربت بھی پلا دے گا، اور خریدنے والا بچنے کی کوشش کرتا ہے اور بیچنے والے کو ڈرا کے کہ مجھے وہاں سے بھی سستی ملتی ہے، وہاں سے بھی ملتی ہے، چیز کو کم سے کم قیمت میں خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو 2 صفتیں ہیں بیچنے اور خریدنے والے کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں مفاد پرست ہیں، خود غرض ہیں۔ اسلام میں مفاد پرستی اور خود غرضی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ صحابہ کے بازاروں کا جو نقشہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بیچنے والا خریدنے والے کا خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا تھا، اور خریدنے والا بیچنے والے کا خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا تھا۔ بیچنے والے کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ خریدنے والا بھائی، اس کو چیزوں کی ضرورت ہے، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کی مخلوق پر مہربانی کروں گا، دور دور سے سامان اور چیزیں لانے کی اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، میں کراچی، کوئٹہ، لاہور، فیصل آباد سے سامان لا کر یہاں کی ضرورت کی چیزیں رکھ کر اپنی دکان میں یہاں کے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں اللہ کی صفت رزاقیت کا میں مظہر بنوں گا، اللہ کے بندوں کی، اللہ کے مخلوق کی اپنی تجارت سے خدمت کروں۔ اور خریدنے والوں کا جذبہ یہ ہوتا تھا، یہ تاجر بھائی اتنا عظیم ہے، دور دور سے سامان لاتا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے، اپنا پسینہ لگاتا ہے، اور میرے لیے اس نے اتنی قربانی دی ہے، میں اس کی قربانی کو قدر کروں اور اس کی چیز کو زیادہ سے زیادہ قیمت میں خرید کر میں اس کی خدمت کر کے میں اس کی دعائیں لے لوں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ہمارے بازار صحابہ کے بازار۔ ایک صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے تاجر، جانوروں کا کام کرتے تھے، خرید اور فروخت کرتے تھے اور جانوروں کے کاروبار میں بڑے ماہر تھے۔ بازار تشریف لے گئے، اونٹ خریدنا تھا، اونٹ۔ تو ایک آدمی کے پاس اونٹ تھا، اس سے پوچھا بھائی اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا، اسی لیے کھڑا ہوں۔ اچھا بھائی کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ میں 300 درہم میں یہ اونٹ آپ کو بیچ دوں گا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایسے دیکھا اونٹ کو تو فوراً کہا یہ 300 کا نہیں ہے۔ اب آج کل ہمارا زمانہ ہو تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ 350 کا ہے، یا شاید ہم 250 سے قیمت لگانا شروع کرتے، بلکہ شاید 150 سے شروع کریں گے، آدھا تو کر لیں گے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی فرمایا یہ 300 کا نہیں، یہ 400 کا ہے۔ بیچنے والا کہہ رہا ہے 300 کا ہے، خریدنے والا کہہ رہا ہے 400 کا۔ پھر فرمایا کہ ٹھہرو، مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ اونٹ کا چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد فرمایا یہ 400 بھی نہیں ہے تو بلکہ 500 کا۔ پھر فرمایا کہ نہیں ابھی بھی مجھے تسلی نہیں ہے، یہ 500 کا بھی نہیں، یہ 600 کا ہے۔ اب ڈبل قیمت ہو گئی، یعنی بیچنے والا 300 کہہ رہا ہے، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ 600 کہہ رہے ہیں۔ آج کبھی ہمارے بازار میں ایسا ہوتا ہے کہ میں موٹر سائیکل لینے کے لیے بازار میں جاؤں اور ایک آدمی کے پاس موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، میں اس سے پوچھوں کیا قیمت ہے اس موٹر سائیکل کی؟ وہ کہے جی 50,000 کی ہے۔ میں اس کو کہوں کہ نہیں تمہاری قیمت یہ 50,000 نہیں ہے، یہ موٹر سائیکل تو 1 لاکھ کی ہے۔ اور اگر ایسے میں کر دوں آج کے زمانے میں تو آپ تصور کریں
کہ وہ موٹر سائیکلوں کی دکان کا جو مالک ہے وہ کتنا خوش ہوگا میرے سے، میرے ساتھ بغل گیر ہو جائے گا، میرے ہاتھ کو چومے گا، مجھے کہے گا آپ جیسا خریدار تو کوئی ہے ہی نہیں، میں 50,000 میں بیچنا چاہتا ہوں، مجھے اس پر بھی منافع ہے، لیکن آپ 1,00,000 میں میرے سے لے رہے ہیں، آپ جیسا بہترین خریدار کوئی نہیں، آپ جیسا عظیم آدمی کوئی نہیں، آپ بہت زبردست ہیں اور میرے ساتھ محبت اور پیار اور کتنا کچھ کرے گا۔ اور یہی بھائیو دوستو بزرگوں وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب جو ہے دنیا میں تجارت کرنے لگے تو لوگ ان کے ساتھ لین دین کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اچھا پھر بات یہاں نہیں ختم ہوئی، پھر فرماتے ہیں یہ 600 کا بھی نہیں، کہ کتنے کا ہے جی؟ 700 کا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ اگر میں تم سے 800 میں لے لوں، اب یہ سودا بازی ہو رہی ہے نا، ہم جس کو سودا بازی کہتے ہیں یا بارگیننگ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر میں تم سے 800 میں خرید لوں تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی کم قیمت میں سودا نہیں کیا ہے، اونے پونے میں نہیں بیچا ہے، بلکہ پوری قیمت میں نے تمہاری چیز خریدی ہے۔ اس نے کہا جی حضرت 800 میں لے لیں، میں تو 300 میں مجھے بارے میں تھا۔ چلو جی آپ نے 400 کہا، 500 کہا، 600 کہا، پھر 700، پھر 800، اور 800 میں لے رہے ہیں میری چیز کو، چلیں آپ 800 میں لے لیں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو 800 درہم دے دیے اور اونٹ خرید لیا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ زیادہ قیمت بتا کر ریٹ خراب کر دیا اور آگے چلے گئے، ایسا بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام داعی بھی تھے، دعوت بھی دیتے تھے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سارا کام میں نے تمہارے ساتھ کیوں کیا؟ تم نے 300 مانگے تھے، میں 300 تمہیں دے دیتا، میں بھی جاتا، تم بھی اپنا اور کام کر لیتے۔ اس نے کہا جی حضرت بتائیں آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے نبی سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ النصح لکل مسلم، میں ہمیشہ ہر مسلمان کا خیر خواہ اور ہمدرد بن کر رہوں گا۔ ایسے تاجر بنائے تھے رسول پاک علیہ السلام نے کہ میں اپنے نبی کو یہ عہد دے چکا ہوں، یہ زبان دے چکا ہوں کہ میں ہمیشہ ہر مسلمان کا، لکل مسلم، ہر مسلمان کا خیر خواہ اور ہمدرد بن کر رہوں گا۔ وہ اپنے نبی سے تاجر، ایسے عظیم خریدنے بیچنے والے۔ ایک اور واقعہ چھوٹا سا سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑا لینے بازار گئے، ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، بھائی کتنے کا ہے؟ کہ جی 500 دینار کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دے دو، 500 دینار دے دیے، گھوڑا لے لیا اور جانے لگے۔ اب جب جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ گھوڑا تو 500 والا نہیں، یہ تو 1000 والا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ یہودی نے شاید غلط فہمی میں 1000 والا گھوڑا 500 میں مجھے دے دیا۔ اب آج کل میرا زمانہ ہو، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ حضرات ایسے نہیں ہوں گے کہ میں اگر بازار میں جاؤں، موٹر سائیکل خریدنی ہے، ایک موٹر سائیکل 50,000 کی مل رہی ہے، لیکن دکاندار مجھے کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ موٹر سائیکل 25,000 میں دے دیتا ہوں، تو میرا کیا جذبہ ہوتا ہے کہ جلدی سے اس دکاندار کو موٹر سائیکل کے پیسے دے دو 25,000، اور یہاں سے جلدی سے موٹر سائیکل لے کر کھسک جاؤ، کہیں اس دکاندار کو یاد نہ آ جائے کہ یہ 25,000 نہیں، یہ تو 50,000 کی، اور میرے سے کہیں 50 نہ مانگ لیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا جذبہ ہے کہ انہوں نے موٹر سائیکل، وہ گھوڑے کے پیسے دے دیے ہیں اور خرید لیا ہے، باہر چلے گئے، وہاں سے واپس آئے اور آ کر اس یہودی سے، مسلمان بھی نہیں یہودی ہے، اس سے کہا کہ بھئی تمہارا یہ گھوڑا یہ جو ہے وہ 500 دینار کا نہیں، یہ 1000 دینار کا ہے، تم میرے سے اور 500 دینار لے کر اپنا 1000 پورا کر لو۔ ایسے خیر خواہ صحابہ کرام کے تاجر اور ایسے ہمدرد ایک دوسرے کے ساتھ، اگر وہ صفات بھائیو دوستو بزرگوں ہمارے بازاروں میں زندہ ہو جائیں اور وہ صفات ہمارے اندر آ جائیں، آپ یقین جانیے ہمارے بازاروں کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں سب دور ہو جائیں اور ہمارے بازار جو ہیں جنت کا منظر پیش کرنا شروع کر دیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سن لیں،
اس کے بعد انشاءاللہ مجلس ختم کرتے ہیں. آپ حضرات بھی دور سے آئے ہوں گے، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی اور آپ حضرات کے کاروباروں میں برکتیں اور فائدے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر، سامان خریدتے تھے، بیچتے تھے، قافلہ چلتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کا بھی یہی واقعہ ہے، حضرت جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے. یعنی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے کہ شاید ایک نادر واقعہ ہوا ہو، صحابہ کرام کی روٹین اور ترتیب یہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قافلہ مدینہ منورہ میں دوسرے شہروں سے سامان بیچتے خریدتے مدینہ منورہ میں پہنچ گیا. اللہ کی طرف سے ان دنوں میں مدینہ منورہ میں غذائی اجناس کی قلت ہو گئی تھی، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی تھیں، قحط آ گیا تھا، بارشیں نہیں ہوئی تھیں اور مدینہ میں قلت ہو گئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قافلے میں زیادہ تر سامان کھانے پینے کا تھا اللہ کی طرف سے اور غذائی اجناس تھی. اب بازار میں قلت ہو گئی ہے، حضرت عثمان کے پاس سامان بھرا ہوا ہے. آج کل اگر ہمارے بازار میں ایسا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، میری دکان میں سامان موجود ہے، باقی دکانوں میں ختم ہو گیا، تو کیا کرتا ہوں میں جلدی سے سامان کی قیمت زیادہ کر لیتا ہوں. بلکہ شاید وہ آج ایک نیا نظام بھی آ گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، بلیک کرو، بلیک، کہ سامان کو چھپا لو اور پھر تاجر کی خریدار کی مجبوری سے زیادہ پیسہ اٹھاؤ. یہ صفات تو گھٹیا صفات ہیں، لوگوں کی تکلیف اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اسلام میں یہ جائز بھی نہیں ہے، اس کو تلقی جلب کہتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے کا سارا سامان مدینے کے بازار میں لا کر ڈال دیا. پھر لوگوں سے کہا آؤ بھائی خریدو. ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی 1 درہم والی چیز 1.25 درہم میں خریدوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو آج میں نے زیادہ سے زیادہ قیمت میں بیچنا ہے، کم قیمت میں آج میں نہیں بیچوں. مجھے زیادہ قیمت مل گئی ہے، کسی نے زیادہ قیمت لگا دی. ایک آدمی اور کھڑا ہوا، اس نے کہا جی 1 درہم والی چیز 1.5 درہم میں خریدوں گا. یعنی اگر ان کا مال 1 کروڑ کا ہے تو 1.5 کروڑ میں بک جائے گا، 50 لاکھ کا فائدہ ہوگا وغیرہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے بھی کم قیمت لگائی ہے، آج میں زیادہ قیمت میں بیچوں. لوگوں نے کہا حضرت ہم نے زیادہ سے زیادہ قیمت لگا دی ہے، اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں، ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ آپ کو پسند آ جائے گی اور آپ سارا سامان ہمیں بیچ دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، نہ 1.25 درہم نہ ہی 1.5 درہم، مجھے وارے میں نہیں. لوگوں نے کہا جی اچھا پھر آپ کو کیا قیمت لگی ہمیں بتائیں، ہم اس کے قریب کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا 1 درہم والی چیز 10 درہم میں مجھے قیمت لگ گئی ہے، اور جو خریدنے والا ہے وہ وعدے کا بھی پکا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں خریدے گا. یعنی حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، 1.25 درہم 1.5 درہم اس کے قریب تو ممکن ہے، 10 درہم تو ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا. اچھا آپ بتائیں کہ یہ جو ہے کون خریدار ہے جو آپ سے اتنی قیمت میں سامان خریدے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میری سامان کی کم قیمت لگاتے ہو، تمہیں تو میں اپنا سامان نہیں بیچتا. اللہ سبحانہ و تعالی میرے سامان کی 1 درہم والے کی 10 درہم قیمت لگا رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کروں گا، تمہارے ساتھ نہیں کرتا. میرے قافلے کا سارا سامان مدینے والوں کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. اب یہ بھی ایک تجارت کا نظام ہے کہ مسلمانوں کو آج تکلیف آ گئی. ہم بھی بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں نا جی، 100 کی چیز ہے 125 میں بیچنی ہے، کوئی رشتہ دار آ گیا، دوست آ گیا، کوئی مولوی صاحب آ گئے، چلو جی 110 میں دے دو، رعایت کر دو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی رعایت کر دیتے، نہیں اچھا برابر میں 100 کی چیز ہے 100 میں بیچ دو. ایسا بھی نہیں کیا. اپنا سرمایہ بھی، اپنا منافع بھی، اپنا جو ہے محنت اور پسینے کا معاوضہ بھی، سب کچھ ان مسلمانوں کے اوپر قربان کر دیا ان تاجر نے جو مسلمان کے آج کھانے پینے کی غذائی قلت میں مبتلا ہو گئے ہیں. ان سے پیسہ لینا پورا بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنا مال میں ان پر قربان کروں گا. جب وہ تاجر حضرات اس طریقے سے اپنے خریداروں کے خیرخواہ اور ہمدرد بنتے تھے تو پھر خریدار بھی ان کے اس سے زیادہ خیر
خواہی کرتے تھے اور اعلان ہوتا تھا علاقوں میں کہ صحابہ کے قافلے آئیں گے، سب سے پہلے سامان ہم ان کا خریدیں گے، جب صحابہ کا سامان ختم ہو جائے گا پھر روم اور فارس والوں کے قافلوں کا سامان خریدیں گے، جب تک صحابہ کا سامان ختم نہیں ہوگا ہم کسی اور کا سامان نہیں خریدیں گے۔ زیادہ سامان صحابہ کا بکتا تھا، ان کی اجارہ داری بھی ہو گئی، ان کی منوپلی بھی ہو گئی، ان کا گاہک بھی پکا ہو گیا اور خریدار بھی پکے ہو گئے، اتنی برکتیں ہوتی تھیں ان کے کاروباروں میں کہ آج ہم اس کا اندازہ اور تصور نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے ہمیں صحابہ جیسے تاجر نہیں بننا چاہیے؟ کون کون بھائی بننے کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ صحابہ کرام کی تجارت والا علم سیکھنا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے کہ ہم نے علم سیکھے بغیر آج تک جو کاروبار کیا، علماء کرام کہتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈنڈا لے کر بازار میں پھرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ کوئی آدمی علم سیکھے بغیر ہمارے بازار میں لین دین نہ کرے، وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو علم سیکھنا پڑے گا، ورنہ وہ لوگوں کو حرام اور سود کھلا دے گا اور خود بھی سود کھا لے گا۔ علم سیکھے بغیر کوئی بھی کام کرنا ناجائز بھی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں، ہم وہ غلط کر کے اپنی کمائی کو حرام کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو روزی کمائی ہے۔ مثلا مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں، مثال سے چیز جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی موبائل کی دکان ہے اور وہ موبائل خریدتا ہے بیچتا ہے۔ اس نے ایک موبائل 10,000 کا مثلا خریدا ہے اور 12,000 میں بیچنا چاہتا ہے، تو علماء کرام بتاتے ہیں اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ اپنے گاہک کو یہ کہے کہ بھائی میں نے جتنے میں بھی خریدا ہو تمہیں میں 12,000 میں بیچوں گا، اور 12,000 میں مجھے وارے میں ہے، تم نے لینا ہے لے لو، میری یہ قیمت ہے۔ اس کو بیع مساومہ کہتے ہیں۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس نے جو بیچا ہے 12,000 میں 2,000 روپیہ کمایا، یہ بالکل جائز ہے، یہ خیر و برکت ہے، پاکیزہ روزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافع کو قرآن کریم میں اپنے فضل کے نام سے ذکر کیا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اچھا، ایک شکل اور ہے کہ اس نے اپنے خریدار کو یہ کہا کہ میں نے بھائی 10 میں خریدا ہے، 12 میں بیچ رہا ہوں۔ پہلی شکل یہ تھی کہ اس نے قیمت خرید نہیں بتائی، جتنے میں بھی خریدا ہو 12 میں بیچنا ہے، لیکن یہ دوسری شکل میں اس نے قیمت خرید بھی بتائی، قیمت فروخت بھی بتائی کہ میں نے 10 میں خریدا ہے اور 12 میں بیچ رہا ہوں، لیکن قیمت خرید اس نے صحیح بتائی۔ تو علماء بتاتے ہیں یہ بیع مرابحہ ہے، اور یہ 2,000 روپیہ جو اس نے کمایا ہے یہ بھی خیر و برکت ہے، پاکیزہ روزی ہے، حلال روزی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، ایک تیسری شکل اور ہے کہ اس نے موبائل 10,000 کا خریدا، لیکن اپنے گاہک کو کیا کہتا ہے، بھائی میں نے 11.5 کا خریدا ہے اور 12 میں بیچ رہا ہوں، یہ 500 روپے تو میرا حق بنتا ہے، میری بجلی کا خرچہ، میرے پنکھوں کا خرچہ، میری دکان کا کرایہ، میری اپنی ضروریات، یہ 500 روپے میرا حق بنتا ہے۔ اب گاہک بھی مطمئن ہو گیا کہ ہاں واقعی یہ 500 روپے تو واقعی اس کا حق بنتا ہے، اس نے 12,000 میں خرید لیا۔ تو علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ اس نے جو 500 روپیہ کمایا وہ تو جائز ہو گیا، لیکن 1,500 روپیہ جو اس نے جھوٹ بول کے کمایا، غلط بیانی کر کے کمایا، وہ 1,500 روپیہ پر اس کو جھوٹ کا بھی گناہ ہوا، دھوکہ دینے کا بھی گناہ ہوا، اور اس 1,500 کا حکم وہی ہے جو سودی پیسوں کا حکم ہوتا ہے۔ تو علم سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی 2 شکلیں اختیار کر لیں اور تیسری شکل سے بچ جائے،
تو کیا ہوگا؟ اس کا کام پاکیزہ اور حلال ہو جائے گا۔ اسلام نے جو جائز شکلیں بتائی ہیں اس کو اختیار کریں، ناجائز شکلوں سے بچ جائیں، تو مسلمان ہمارا اب کیا ہے کہ جی مہینے کے بعد ہم کمائی کی اور علم سیکھا نہیں، بہت ساری کمائی ناجائز اور حرام ہو گئی، اور حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے 40 دن کی نماز قبول نہیں، بیوی بچوں کو حرام کھلا دیا، اور پھر خود بھی اللہ کا دین کا کام کیا اس حرام کمائی سے، اور سمجھتے رہے کہ میں نے بہت قربانی دی، حالانکہ حرام کمائی سے قربانی دی، حرام کمائی کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے 40 دن کی نماز قبول نہیں، میرے گشت اور میری تعلیم اور میرے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ تو علم سے محروم رہنے میں کوئی فائدہ نہیں، علم سیکھنے میں فائدہ ہے۔ اور ہمارا تو رائیونڈ سے تعلق ہے، الحمدللہ 48 سال رائیونڈ میں ہو گئے ہیں، اور وہاں واپسی کی ہدایات میں سنتے رہتے ہیں کہ بھائی واپس جائیں اور جا کر اپنے اپنے علماء سے جڑیں اور ہر بات ان سے سیکھیں اور اس سے مستفید ہوں، لیکن ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ان ہدایات پہ عمل نہیں کرتے۔ آج سے ہم انشاءاللہ جتنے بھی تبلیغی بھائی ہیں وہ ان ہدایات کو زندہ کرنے کی نیت کریں اور علماء سے سیکھنے کا نظم بنائیں اور ترتیب بنائیں، اور علم سیکھ کر ہر نبی کے ہر سنت کو اور اللہ کے ہر حکم کو زندہ کریں۔ آپ یقین جانیے آپ کے کاروبار اور بازار میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سنتیں زندہ ہو جائیں گی، اور اتنا اجر و ثواب ملے گا بازاروں سے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہر کام کو ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں، نبی کے طریقے پر اور نبی کے طریقے کے خلاف۔ اگر نبی کے طریقے پر کریں گے ثواب ملے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، ہر بڑا کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا نہ جائے اگر تو وہ بے برکتی ہوتی ہے، برکت سے ہٹ جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ حدیث پڑھی، علم سیکھا، ہر کام کو اب بسم اللہ سے شروع کریں گے تو اس سنت کے زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور برکت کو بھی اللہ شامل کر دے گا۔ ایسے ہی ہم خط لکھتے ہیں تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی بینک کے نام، کسی اس کے نام خط لکھتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے۔ اب رسول پاک علیہ السلام نے بھی بادشاہوں کو خط لکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے خط لکھیں، ایک اس نیت سے خط لکھیں کہ میرے نبی نے بھی خط لکھے ہیں، میں اپنے نبی کی اس خط میں سنت کو زندہ کرتا ہوں۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، آخر میں ہم مہر لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مہر تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اعملوا لی خاتمن، میرے لیے بھی ایک مہر بناؤ، ولا ينقش على نقشہ احد ولا ينقش على نقشہ احد، کوئی کسی بھی مہر کا نقشہ اس نقشے کے مطابق نہ ہو۔ اب ہمارے پاس بھی مہر، نبی علیہ السلام نے بھی مہر لگائی، ہم اس خط پہ مہر لگائیں تو آپ یقین جانیے اگر ہم اس نیت سے مہر لگائیں گے کہ ہمارے نبی نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے اور ان پر مہر لگائی تھی، آپ کو ہر خط کے اوپر ایک مہر لگانے پر نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اتنا ثواب کما سکتے ہیں، ہم آج تک اس سے محروم رہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کو سیکھنا چاہیے نا جی انشاءاللہ تعالی۔ سیکھنے کی ترتیب بہت آسان ہے، میں 5 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ تاجر بھائیوں کے لیے نصاب بن گیا ہے اسلامی طریقہ تجارت، اور چھوٹے والا جو مختصر ہے وہ 30 گھنٹے کی پڑھائی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے۔ آپ حضرات روزانہ آدھا گھنٹہ فارغ کریں اور اپنے علماء میں سے کسی عالم کے ساتھ ترتیب بنا لیں، ابھی ہم ایک ترتیب بنا بھی دیں گے۔ پھر آپ آدھا گھنٹہ فارغ کریں، اپنی مسجد میں جمع ہو جائیں، سنت نبوی یہی ہے، آپ مسجد میں علم سکھاتے تھے اور علماء سے پڑھتے جائیں، آدھا گھنٹہ روز پڑھیں اور بازار میں جا کر عمل کرنا شروع کر دیں۔ 60 دنوں میں، چلو جی 70 دنوں میں، 80 دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہمارے بازاروں میں اللہ کا دین زندہ ہونا شروع ہو جائے۔ ہم سیکھیں گے تو عمل کریں گے تو زندہ ہوگا، ہم سیکھیں نہیں اور کہیں کہ جی دین زندہ ہو جائے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اسی طرح سے ملازم پیشہ بھائیوں کے لیے بھی اسلامی طریقہ ملازمت کا نصاب بن گیا۔ صحابہ کرام کے ملازم کیسے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی ملازمت اور نوکری کیسے کی تھی، انبیاء کے ملازم کیسے ہوتے تھے، انبیاء کی اجرت پر کام کرنے والے کیسے ہوتے تھے، یہ ساری ترتیب اور تفصیل آ گئی ہے اس میں۔ وہ بھی آپ حضرات 25 گھنٹے میں ملازم پیشہ بھائی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، اپنی دکانوں میں، اپنے دفتروں میں اور اپنے جو ہے وہ فیکٹریوں میں اس کو زندہ کریں گے، انشاءاللہ ملازمت کا دین زندہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، آسان کام ہے نا جی۔
اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کام کرنا ہے اس میں اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ پہلے سے مسجد میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، مثلا حفظ کا مدرسہ ہے، مثلا کتابوں کا مدرسہ ہے، مثلا دعوت و تبلیغ کا کام ہے، مثلا فضائل کی تعلیم ہے، اور 2.5 گھنٹے روزانہ جو لگاتے ہیں، 5 اعمال زندہ کرتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں یا درس قرآن یا درس حدیث، جو بھی دین کے کام پہلے سے ہو رہے ہیں ان کو بند کر کے یا ان کو کمزور کر کے ہم نے اس کام کو نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا، وہاں نقصان ہو گیا یہاں فائدہ ہو گیا، بات برابر ہو گئی۔ بلکہ اس کے ذریعے سے ان شعبوں کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ بہت سارے تاجر بھائیوں نے جب تجارت کا علم سیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو۔ استاد نے بتایا آپ تجارت میں اللہ کے احکامات زندہ کریں گے، ذرا سا بھی ایمان کمزور ہوا تو آپ سے زندہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ایمان بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت سارے تاجروں نے علم سیکھنے کے بعد تبلیغ میں بھی وقت لگایا۔ اسی طرح سے بہت سارے تاجروں کو پتہ لگا کہ یہ تو تجارت کا علم ہے، میں نے تجارت کا علم سیکھ لیا، اب باقی دین کا علم بھی سیکھوں، تو اس نے مدرسے میں بھی داخلہ لے لیا، کاروبار کے ساتھ ساتھ اس نے مدرسے کی تعلیم بھی شروع کر لی۔ تو ان شعبوں میں قوت ملے، کسی شعبے کو کمزور نہیں کرنا، دین کے سارے شعبے عظیم ہیں، اعلیٰ ہیں، سب کو مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایسے کریں گے نا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب نام لکھتے ہیں، 2 بھائی کھڑے ہو جائیں، تاجر بھائی اپنا ادھر نام لکھائیں اور ملازم پیشہ بھائی دوسری طرف نام لکھا دیں، اور پڑھنے کی ترتیب بنا لیتے ہیں آپ کے مشورے سے۔ اور جو نام لکھیں گے، جن ساتھیوں کے نام لکھے جائیں گے، ایک امیر ان کا طے کر لیں گے ذمہ دار، اور 2 معاون ذمہ دار طے کریں گے، آپ کے مشورے سے پڑھنے کا وقت طے کر لیں گے، اور کل سے ہی آپ کی پڑھنے کی کلاس شروع ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ آپ علم سیکھنے والے بن سکتے ہیں۔ ہم سارے دین کے عالم تو نہیں بنے، لیکن اپنے شعبے کا علم سیکھ کر چھوٹا موٹے عالم تو بن جائیں گے۔ قیامت والے دن کیا پتہ اللہ تعالی ہمارا حشر علماء کے ساتھ کر دے۔ ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ تعالی۔ اب نام لکھائیں جی۔ مولانا ادھر کھڑے ہو جائیں جی، آپ حضرات کا وقت آ گیا۔ اچھا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا بھی ماشاءاللہ، یہ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، ان میں سے جو ساتھی ماشاءاللہ عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے، وہ ساتھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تجارت پیشہ بھائی جو علم سیکھنا چاہتے ہیں آدھا گھنٹہ روزانہ، وہ کھڑے ہو جائیں جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست، جی بالکل۔ آپ سب حضرات دائیں طرف سے تاجر پیشہ بھائی ادھر آ جائیں جی، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ سب ادھر آ جائیں جی، جو کھڑے ہوئے ہیں ادھر آ جائیں جی، تاکہ وہاں جماعت بناتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں آپ کے مشورے سے۔ ساتھیوں کے نام بھی لکھ لیں کہ موبائل نمبر